اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم. Honorable Deputy Prime Minister, Defence Minister, Chief of the Army Staff, General Syed Asim Munir, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, Naval Chief Admiral Naveed Ashraf, میرے انتہائی قابل احترام قوم کے شاہینوں اور قوم کے بہادر بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم. آج میں آپ کو اپنی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے فتح کے اوپر، عظیم اور شاندار فتح کے اوپر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. ابھی میں قوم کے ان عظیم ماؤں کے بیٹوں کو مل کر آیا ہوں جنہوں نے اس مختصر جنگ میں دشمن کے نہ صرف دانت توڑے بلکہ اس کے گھمنڈ اور غرور کو بھی اپنی اعلیٰ ترین پروفیشنل مہارت دلیری کے ساتھ دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا. میں سمجھتا ہوں کہ 6 مئی سے لے کر 10 مئی کے یہ جو دن گزرے ہیں اور 10 مئی اس دن کے اختتام سے پہلے پوری دنیا کو آپ نے اپنی اعلیٰ ترین جو مہارت ہے آپ کی، اس سے آپ نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. دشمنوں کو آپ نے ان کے چاروں طبق روشن کر دیے اور دوستوں اور بھائی خاؤں کے اعتماد کو آپ نے آسمان تک پہنچا دیا. میرے شاہینوں اور قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، پاکستان کی تاریخ میں اس سے شاندار فتح پہلے ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی. اور آپ نے اس شاندار فتح سے نہ صرف دنیا کی سوچ کو تبدیل کر دیا بلکہ خطے اور پوری دنیا میں جو ایکویژن ہے اس کو تبدیل کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مہربانی ہم پر نہیں ہو سکتی کہ افواج پاکستان کے اس شاندار کارکردگی کے اوپر پاکستانی تو ان کے تو سر فخر سے بلند ہیں اور اس کامیابی کے اوپر ہم سب کے گردنیں اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہیں، مگر
دشمن کو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر دوبارہ اس نے اپنی کبھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو آپ اس کو پاؤں تلے رون دیں گے۔ اور میں اس کے لیے جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اس میں سرفہرست سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایئر چیف کو ظہیر بابر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نیول چیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 10 مئی کو پوری دنیا میں ایک ہی گونج اٹھی کہ یہ جنگ پاکستان نے اپنی تکنیکی مہارت، جو کہ بہت زیادہ ہوم گرون ہے، اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو آپ نے مہارت حاصل کی۔ مجھے ایئر چیف بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ بھی اچیو کیا، یہ بھی اچیو کیا ہے۔ ابھی ہم نے ایک بڑی شاندار پریزنٹیشن لی ہے، اور اس میں جو صحیح صورتحال وہ سامنے آئی اس پریزنٹیشن میں، کہ آج میں قوم کو یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈرون بھی آپ نے مارا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا دشمن جو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی ہم سے کئی گنا بڑا ہے، اور حالیہ سالوں میں اس نے کئی 100 ارب ڈالر خرچ کر کے دنیا کا سب سے جدید اسلحہ اور اکوپمنٹ خریدا، اور بتایا عالمی طاقتوں کو کہ اس خطے میں وہی تھانے دار ہے، وہی پولیس مین ہے۔ میرے عظیم قوم کے سپوتوں، جوانوں، شاہینوں، بیٹوں اور بیٹیوں، 10 مئی کی شام کو آپ نے اس نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا، اور رہتی دنیا تک وہ کبھی اب اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران جو ایک مختصر جنگ تھی، چند گھنٹوں میں آپ نے اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے اپنی جرأت، بہادری اور دلیری سے تاریخ میں وہ آپ نے تاریخ رقم کی ہے کہ جو قیامت تک دوست اور دشمن اس کو پڑھتے رہیں گے۔ 10 گھنٹے سے بھی کم آپ نے اس کو شکست ماس دی، اور پاکستان کا آپ نے جھنڈا وہاں تک بلند کیا، پوری دنیا اس جھنڈے کو آج احترام سے دیکھ رہی ہے۔ میرے شاہینوں اور قوم کے عقابوں، میں آج یہاں پر اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی بہادری کو، آپ کی جرأت کو، آپ کی دلیری کو۔ پوری قوم آج ایک ہے، یکجاں دو قالب ہے، اور اس مختصر جنگ کے دوران
پوری قوم 24 کروڑ عوام، ہماری مائیں، بزرگ، نوجوان سجدہ ریز تھے اور دن رات دعائیں کر رہے تھے آپ کی کامیابی کے لیے، کہ یہ آپ کی کامیابی، یہ قوم کی کامیابی، یہ آرم فورسز کی کامیابی اور یہ پاکستان کی کامیابی۔ اور رافیل جو بھی ہمیں پریزنٹیشن میں بتایا گیا کہ 3 رافیل آپ کے ادھر آئے اور یہ مارکا ان نوجوانوں نے سر کیا، اور یہ رافیل کو آپ نے جو مار گرایا، تو قرآن کریم میں جو واقعہ آتا ہے کہ ابابیلوں نے ہاتھیوں کو شہمات دی، آپ نے اپنے F-17 اور دوسرے جو آپ کے چائنی شناختی جہاز ہیں اس کے ساتھ آپ نے رافیل کو جو آپ نے نشانہ بنایا ہے، قیامت تک مودی اس کو یاد رکھے گا، دنیا یاد رکھے گی۔ اور اسی حوالے سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تاریخ انہی الفاظ میں یہ جو مقابلہ ہوا ان رافیل کا یاد رکھے گی۔ میری قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ نے اس عظیم فتح کے حوالے سے ایم عالم کی یاد تازہ کر دی، آپ نے سیسل چودھری کی یاد تازہ کر دی، آپ نے سرفراز رفیقی کی یاد تازہ کر دی۔ ان کی بہادری اور شجاعت کے قصے آج پوری قوم کی زبان پر ہیں۔ اور ایئر چیف مارشل، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس مہارت کے ساتھ، جس ٹیکنیکل انوویشن کے ساتھ آپ نے یہ جنگ لڑی ہے اور آپ نے ایئر فورس کو لیڈ کیا ہے، آپ نے جو فادر آف ایئر فورس ایئر مارشل اصغر خان، اس کے بعد ایئر مارشل شمیم انور، جو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، آپ نے جدید ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل جو آپ نے انجیکٹ کیا ہے اس ایئر فورس میں، پوری قوم آپ کی اس کنٹریبیوشن کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے اس پوری جنگ کو لیڈ کیا، ہماری آرم فورسز کی قیادت جو یہاں پر بیٹھی ہے اور یہاں پر ایئر فورس کے جو شاہین بیٹھے ہیں، بحری فورس کے ہمارے جو وہ جوان ہیں اور بری فورس کے، اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کی مشاورت شاید اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ میں اس تاریخ کے ان اوراق کا گواہ ہوں کہ جہاں پر کنسلٹیشن میں ماضی میں فقدان تھا، بٹ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹیل دوز painful stories. This is the time to congratulate you and convey you what the international community feels about you. You have overnight earned their
respect, grudgingly or otherwise, through your outstanding performance, which is unmatched in the annals of history of the world. اور یہ کوئی آپ نے آرام سے یہ گر نہیں سیکھے، دن رات آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے، آپ کے والدین نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں اور دن رات آپ نے محنت کی اور وطن کے جذبے سے سرشار جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہماری آرم فورسز نے یہ جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں فرق کیا تھا دشمن اور ہمارے درمیان؟ ہم نے صبر، تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ فیصلہ کیا کہ دشمن نے ہماری امن کی پیشکش کو جس گھمنڈ میں ٹھکرایا، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب دشمن کو جواب دیں گے بہت سوچ سمجھ کر۔ دشمن نے اپنے حملے میں ان ننھے منھے بچوں کو شہید کیا۔ یہ وہ پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئے، یہ وہ عظیم پاکستانی بننے والی روحیں ہیں جو کہ آپ کی طرح پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے۔ دشمن نے ان معصوم بچوں کو، ماؤں کو، جوانوں کو نشانہ بنایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر ہم نے ان دلیر سپہ سالاروں نے دشمن کے جو فوجی تنصیبات تھیں ان کو اوپر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا کر دشمن کے اوثان خدا کیے اور ان کے ہوش گم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وطن کے لیے ہمارے جو جوان وطن کے لیے جان دے گئے، جان کی قربانی دی انہوں نے، قیامت تک ان کی قربانی کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اور میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے عظیم شاہینوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کہ آپ کی قربانی کو نہ میں نہ پوری قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی اور اس کی لاج رکھے گی۔ جس طرح آپ نے پاکستان کو اس جنگ میں عظمتوں کی انتہا تک پہنچایا، میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہم پاکستان کی مٹی کی اور آپ کی اس قربانی کی لاج رکھیں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم پاکستان بنا کے انشاءاللہ۔ نیول چیف بیٹھے ہیں، اس جستجو میں تھے کہ دوبارہ 1965 کا دوارکا کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور اس شاندار فتوحات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ امن ہمیں چاہیے، امن ہماری ضرورت ہے، لیکن امن کو کبھی کوئی دشمن کمزوری نہ سمجھے۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شہداء کے خاندانوں کہ جو کہ کوئی احسان نہیں، فرض ہے، فرض اولی ہے، ان کی کفالت کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ ان کو کبھی اس میں لغزش نہیں آئے گی۔ آج میں یہاں پر یہ بھی ایک واضح واشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
اس دشمن کو کہ تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا، ختم ہو گیا، اب امن کی بات کرو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس امن کے لیے جو لازمی شرائط ہیں وہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، مگر میں دوبارہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق کے خود ارادیت کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو دینا ہوگا، اور وادی کشمیر میں جو کشمیریوں کا لہو اس سے سرخ ہو چکی ہے، وہ تحریک آج بھی زندہ ہے اور اس وقت تک زندہ رہے گی کشمیریوں کی، جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ آئیں اس کے لیے بیٹھ کر بات کریں تاکہ یہ وہ ایشو جو کبھی بھی دوبارہ جنگ کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ پہلگام کے حوالے سے پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر ہندوستان نے پوری دنیا میں اپنی جگ ہسائی کی، اور دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک خول ہے، ایک بڑی طاقت کا اندر سے جھوٹ اور اندر سے کھوکھلا پن ہے، اور وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ دنیا کی ایک جو اکثریت جو پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم نے کہا کہ آئیں ایک شفاف اور ایک ٹرانسپیرنٹ اس کی تحقیق کرا لیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہندوستان نے جو حملہ کیا اس کی ساری بات میں کر چکا ہوں۔ تیسری بات آپ نے کی کہ ٹریڈ اینڈ ٹیرر دے ڈونٹ گو ٹوگیدر، تو یہ دہشت گردی کس نے کی؟ ہم نے تو نہیں کی۔ ہمارے بچوں کو، ان کو بے گناہ بچوں کو آپ نے اس طرح ان کو مارا کہ شاید تاریخ اس بے دردی کو کبھی نہیں بھول پائے گی۔ آپ نے بلوچستان میں جو ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی اس میں آپ کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہے، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ سمجھوتہ ایکسپریس کون نہیں جانتا کہ کس نے اس کو اغوا کیا تھا؟ ایک انڈین آرمی آفیسر نے اس کو اغوا کیا تھا۔ مفتی بانی کو کس نے ٹرین کیا تھا؟ مشرقی پاکستان میں بغاوت کرانے کے لیے۔ ہماری بہادر افواج دہشت گردوں کا دن رات مقابلہ کر رہی ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ آپ کی لیڈرشپ میں ضرور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے خطے میں تو آئیں بیٹھیں اور بات کرتے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد کا نشانہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن میرے لیے یہ انتہائی قابل فخر ہے کہ میں عظیم سپوتوں کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں اور آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے آیا ہوں۔ میں اپنی بات اس شعر پہ ختم کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے ملے گا۔ افواج پاکستان، پاکستان